بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ موضوعات ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر پرماننٹ ہیں اور ان کے اوپر بات ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور نہ جانے کب تک ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ وہ کیا معاملہ ہے اور وہ کتنا گمبھیر ہے، اس کے اوپر ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اچکزئی صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے اور ان کی تعیناتی کے بعد کچھ 6 پوائنٹس کی یا 6 نکات کی بات ہو رہی ہے، وہ کتنے اہم ہیں، اور کیا محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں پر پورا اتر پائیں گے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز پہلے جو ولاگ کیا تھا اچکزئی صاحب کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی اور اچکزئی صاحب جو ہیں اس کے اوپر پورا اتر پائیں گے یا نہیں اتر پائیں گے۔ بہرحال اب ان کی تعیناتی ہو چکی ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن۔ ان کے جو کندھے ناتواں کندھے ہیں، ان کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی سے لے کے ہاؤس کو کے بزنس کو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن چلانے کے لیے ایک بوجھ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کس حد تک اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، یہ کتنا بڑا چیلنج ان کو رہے گا۔ دوسری جانب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی بھی آئی ایم ایف کے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کو بھی اب باضابطہ طور پر غزہ میں جو بورڈ ہے ان کا، اس میں شمولیت کے لیے کہہ دیا گیا۔ یہ کتنا اہم معاملہ ہے اور آگے جا کے اس اہم معاملے پہ کیا ہونے والا ہے، اس کو ہم آج فوکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ایک باضابطہ انویٹیشن جو ہے وہ منظور ان کو مل گیا ہے، اور وہ ایک انویٹیشن باقاعدہ یعنی جو فارن آفس ہے پاکستان کا، وزارت خارجہ، اس نے اس کو آج تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جاری بھی کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میڈیا نے ان سے پوچھا ہے اسپوکس پرسن سے، اور پھر طاہر اندرابی صاحب نے جواب دیا، دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز ریسیوڈ دی انویٹیشن فرام دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو جوائن the board of peace on Gaza. Pakistan will remain engaged with international efforts for peace and security in Gaza and leading to a lasting solution to the Palestinian issue in accordance with یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو پیس پروسیس ہے غزہ کا، اس کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں کہ ایک جو بورڈ ہے اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ پھر پاکستان کو بھی اب باضابطہ طور پر جو ہے وہ پاکستان نے کنفرم کر دیا ہے کہ جو امریکی صدر ہیں ان کی طرف سے بورڈ آف پیس غزہ کا جو ہے اس کو جوائن کرنے کی ان کو ایک باقاعدہ پیشکش جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اب یہ کتنا اہم معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیس پروسیس شروع ہوگا، اس کے اندر مختلف لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ اس میں وٹکاف صاحب جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پورے معاملے کو امریکہ کی جانب سے، اور اس میں ٹونی بلیئر کا نام بھی آ رہا ہے، اور اس میں مختلف جو مراحل ہیں اس کو طے کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ غزہ کے اندر باقاعدہ پیس پروسیس کے لیے جو ہے وہ ایک اتھارٹی قائم کر دی جائے گی۔ اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ جو فلسطینی عوام ہیں ان کے مطابق بالکل نہیں ہوگی، لیکن جو پاکستان کا بھی موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ فلسطین کے اندر ایک پیس پروسیس جو ہے وہ آئے، اور اس کے اندر امن کا معاملہ ہو، اور اس کے حوالے سے جو ہے ہم پاکستان سمیت جو مسلم امہ ہے وہاں پر لوگوں کا جو قتل عام ہے وہ رک جائے۔ اور پہلے مرحلے میں کہا گیا کہ یہی ہوگا، کسی حد تک کامیابی ضرور ہوئی، لیکن اس کے بعد جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ پیس پروسیس کے نام پر مختلف مسلم ممالک کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے، جس میں انڈونیشیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، اب اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان کو جو ہے وہ فارملی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں، اور اس پیس پروسیس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار اس غزہ بورڈ کا جو ہے اس کے اندر ادا کریں۔ اب یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کو اس کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو کن شرائط کے اوپر ہوگا؟ کیا پاکستان جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کو بھی دیکھے گا، جس میں کہ وہاں پہ جو حماس کے حوالے سے ان کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے خبریں آتی تھیں وہ بھی کرے گا، جو کہ سر دست ہمیں نہیں لگتا، بلکہ حال ہی میں ایک اعلیٰ حکومتی نمائندے سے ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی صورت جو ہے وہ وہاں کے جو انٹرنل ان کو ہے کسی صورت ان کو ڈس آرم نہیں کر سکتا۔
سکتا. پاکستان کیا بیرونی جو ہے وہ سیکیورٹی کے اندر ہوگا, یعنی کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے, تو اس میں آپ کو اگر اسرائیل کوئی اٹیک کرتا ہے یا کوئی دیگر ممالک اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان کی فورسز کیا وہاں پہ اس کا دفاع کریں گی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت اہم ہوگا کہ پاکستان کس بنیاد کے اوپر جائے گا, کن شرائط کے اوپر جائے گا, اور اس امن جو پروسیس ہے اس کا حصہ کیسے بنے گا. لیکن یہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے, اور اگر یہ فیصلہ پاکستان نہیں کرتا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا ریپرکیشنز ہوں گے, وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. بہرحال اس پورے خطے کی جو ایک سچویشن ہے اس کے اندر پاکستان کا کردار بہت اہم ہے, اور اسرائیل کیا اس اہم کردار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا اس ریجن کے اندر, اور پاکستان اگر وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے کر پائے گا, یہ دیکھنا بہت اہم ہے. لیکن جو دلچسپ صورتحال پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کے اندر ہوگی وہ کیا ہوگی. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آشیرواد حاصل کی جائے گی؟ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ کیا پاکستان کی جو عوام کے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا؟ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سامنے لے کے فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت اہم معاملہ ہوگا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ اس کسی طرح کی جو رفٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, اور خاص کر کے سپر پاور کے ساتھ اور امریکہ جیسے ملک کے ساتھ, وہ پاکستان فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس کو اگر پاکستان کے عوام کے جذبات کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے, یعنی کہ اگر اس پورے پیس پروسیس میں پاکستان کا کردار کنٹروورشل ہوتا ہے تو پاکستان کی انٹرنل صورتحال بھی جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہوگی. سو ایک عجیب کشمکش جو ہے وہ پاکستان کی رہے گی, اور یہ کشمکش یعنی نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں, ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی جو ہے وہ سمندر ہے, تو ہم کس طرف جائیں گے یہ اب پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی لوگ ہیں یا پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہونا بہت ضروری ہوگا, اور اس پہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. دوسری جانب آئی ایم ایف کے حوالے سے شہباز رانا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹوری کی ہے, اور وہ بہت اہم سٹوری ہے, ٹریبیون کی زینت بنی ہے, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ فسکل جو ریلیف ہے اس کی کوشش کے لیے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ان کے آئی ایم ایف کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ اگلے ہفتے سوئس جو ہلی ریزورٹ ہے وہاں پر وہ ان کی ملاقات ہوگی, ایکسپیکٹڈ ہے, اور جہاں وہ جو ان کی آئی ایم ایف کی سربراہ ہیں ان سے وہ سپورٹ مانگیں گے ریلیف کے لیے, جو کہ ریلیف پیکج کے لیے, ٹو سیو دا ریمیننگ انڈسٹریز اینڈ انڈیویجولز فرام دا فردر اکنامک کولیپس. یعنی یہ ایک مرتبہ پھر ہم جو 3-4 سالوں سے یہ سن رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے اس کے اوپر کھڑا تھا اور پاکستان نے بچایا. اس وقت بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ $16 بلین پاکستان کے ریزروز ہیں, لیکن اس میں پاکستان کی برآمدات کتنی ہیں, پاکستان نے خود کتنے کمائے ہیں. ابھی تک تو سوائے ترسیلات زر کے پاکستان کی برآمدات کو کوئی ایز سچ کامیابی نظر ہمیں نہیں آتی ہے. لیکن اگر ایم ڈی جو ہیں آئی ایم ایف کی, ان کے سامنے اگر یہ معاملہ رکھا جائے گا تو وہ جو انڈسٹری ہماری ختم ہو گئی ہے, جس کو کہ ایس ایم تنویر صاحب نے اس دن ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے, اور ایک بڑی دھواں دھار قسم کی ان کی ایک پریس کانفرنس تھی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر بالکل پاکستان کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, یا وہ پھر نقصان کا باعث جو ہے اس کو ہوگا. آلریڈی ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کی, اور بہت ساری جو برآمدات ہیں اس میں کمی ہو چکی ہے. ابھی تھوڑا سا چاول کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے اس میں بہتری نظر آئی ہے, لیکن ایس ایم تنویر صاحب جو کہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام اللہ نہ کرے دوبارہ لینا پڑے, اور 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھی تھی کہ اگر پاکستان کو انٹرنیشنل اس میں اس کے جو معاملات ہیں اگر وہ آتے ہیں, اور پاکستان کو اگر آئی ایم ایف کے ذریعے سے ایک لیوریج کے
طور پر استعمال کیا جائے گا پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، تو پاکستان کے پاس کوئی جو دو راستے والی خبر ہم نے شیئر کی تھی، انصار عباسی صاحب نے، مہتاب حیدر صاحب کی خبر تھی، تو اس خبر کے بعد یعنی اس خبر کے اندر ایک بہت گمبھیر کنسرن پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی ہے، اور ایس ایم تنویر صاحب کی اس دن پریس کانفرنس کا ہونا اور وہ پریس کانفرنس کا پورے تمام چینلز کے اندر اس کو کا دکھایا جانا، براہ راست سامنے آنا، ایک چارج شیٹ اور ایک حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ جسے کہنا چاہیے وہ ایک بیانیہ تھا جو کہ انہوں نے پیش کیا، اور بیانیہ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انہوں نے جو ہے وہ جو ایگزیکٹلی صورتحال ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب وزیر اعظم اس صورت میں آئی ایم ایف کے سامنے جائیں گے اور آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ انڈسٹری کے لیے پاکستان کی جو ہے وہ کچھ ریلیف پیکج جو ہے وہ دیا جائے۔ آئی ایم ایف کیا فوری طور پر دے دے گا، یا یہ فیصلے پاکستان کے اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے فیصلے ہیں، جو کمٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے؟ کیا پاکستان جو ہے اگر غزہ کے اوپر اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اس صورتحال سے نکل آئے گا، اور اگر نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ وہ تمام خدشات ہیں جو کہ سامنے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے کی جو اس وقت کی ریاست ہے، حکومت ہے، وہ اس پہ پریشان ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے یا آئی ایم ایف سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ موجود نہیں ہے فی الفور اس وقت، اور آگے کیسے ہوگا اس کے لیے بھی انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ تو ایک طرح سے اس معاملے کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ ایک بہت مشکل صورتحال کے اندر بہرحال ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میسیجز جاتے ہیں گورنمنٹ کو، اور ان کے اوپر سر پہ ایک تلوار جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے وہ لٹک رہی ہے، ایک دباؤ موجود ہے۔ ہم نے کافی دن پہلے یہ بات کی تھی، جب ہم نے بات یہ کی تھی تو کسی بھی ولاگر یا یوٹیوب پہ کسی بھی آنے والے نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، مگر ہمارے ولاگ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور ہم مختلف لوگوں سے جو بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، یا میں پہنچی ہوں اس نتیجے پہ کہ یہ دباؤ کی صورت میں حکومت کے اوپر یہ موجود ہے، اور مختلف ان کے اقدامات اس کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اچکزئی صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے بعد انہوں نے 6 نکات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، وہ بہت دلچسپ ہیں، اور وہ 6 نکات جو ہیں اس کے اندر انہوں نے پہلا نقطہ جو رکھا ہے وہ انہوں نے آئین کی بالادستی کا رکھا ہے۔ بالکل سمجھ میں آتا ہے، قومی حکومت بنائیں، 4 مہینوں میں نیا الیکشن کرائیں، موجودہ مستعفی ہو جائیں، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ پھر جو جیت جائے زندہ باد، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ، ایک اچھا الیکشن کمیشن، نیا الیکشن کروائے، پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکال لی جائیں، قدرتی وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہوگا، لوگوں کی زبان اور کلچر کا احترام کیا جائے۔ اب یہ دو جو قدرتی وسائل ہے اور یہ ہے، اس پہ مقامی لوگوں کا حق ہے، یہ کافی انہوں نے اہم اس کے اندر نقطہ ڈالا ہے۔ پاکستان معدنیات کے حوالے سے کچھ ڈیلز کر رہا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر یہ زبان اور کلچر کا تو چلے ایک جنرل سا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حکومت مستعفی ہو جائے اور پھر ایک عبوری حکومت بنائی جائے، اور عبوری حکومت جو ہے وہ آگے جا کے الیکشنز کروائے صاف اور شفاف، لیکن اس سے پہلے ایک الیکشن کمشنر اور ایک الیکشن کمیشن نیا جو ہے وہ ترتیب دینا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ محمود خان اچکزئی صاحب بطور قائد حزب اختلاف منتخب ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، یہ ایک روایت رہی ہے، وہ ان سے میٹنگ کریں گے، ان کے ساتھ یہ بات کریں گے۔ جو نیا الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین جو کہ پی ٹی آئی کی نمائندہ اس وقت قائد حزب اختلاف ہے، وہ اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیں گے اور لینا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ کے بات ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کا بیسک جو پرپز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے، ظاہر ہے کوئی حکومت یہ تو نہیں کہے گی لیڈر آف دی اپوزیشن کہ ٹھیک ہے میں ریزائن کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں، اور آئیے ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ ایک عبوری حکومت کا قیام جو ہے وہ عمل میں لاتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اس پہ انگیجمنٹ ہوگی، انگیجمنٹ کے ذریعے سے
آگے بڑھا جائے گا، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلے لیے جائیں گے جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب بطور قائد حزب اختلاف لیں گے۔ لیکن کیا وہ فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بھی قابل قبول ہوں گے؟ میں خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا۔ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو پہلے ہی مزاحمت کا کہہ رکھا ہے، وہ سڑکوں پہ رہیں گے، اور کل بھی انہوں نے دیکھا آپ نے کہ وہ مانسیرا گئے تھے، انہوں نے ریلی سے خطاب کیا، اور اسی طرح سے وہ اسٹریٹ موومنٹ کے نام پہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ تیرا ویلی کے حوالے سے آپریشن کی اطلاعات بھی ہیں، اور وہاں پہ نہ وہ گئے ہیں، نہ انہوں نے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ جائیں گے، لیکن بہرحال اگر وہ جائیں گے بھی تو وہ بات کی بات ہے، ابھی تک تو وہ وہاں پہ نہیں گئے ہیں۔ تو یہ سڑک گرمانے کا کام جو ہے وہ اور جذبات جو گرمانے ہیں، اس کا کام سہیل آفریدی صاحب کے پاس رہے گا، جبکہ جو ہاؤس کو گرمانا ہے اور ہاؤس کے ذریعے سے جو کام کرنا ہے آگے، یعنی اس میں لیجسلیشن ہو یا جو آئینی نکات ہیں، وہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کریں گے، اور ہم آپ کو تفصیلی اس دن بتا چکے ہیں کہ کیا وہ عمران خان صاحب کی توقعات پہ پورا اتر سکتے ہیں۔ مجھے بھی نہیں لگتا کہ وہ پورا اتر پائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو توقعات ہیں وہ بے تحاشا ہیں، اور ان کی سب سے بڑی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ ان کو رہائی ملے، ان کے لیے رہائی کے لیے موومنٹ چلائی جائے۔ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پیورلی آئین اور آئینی جو معاملات ہیں اس کو، اور قومی سے پارلیمنٹ اور اس سے متعلق معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کریں گے، اور مذاکرات اور مفاہمت تو نہیں لیکن مذاکرات کے ذریعے سے وہ آگے بڑھنا چاہیں گے۔ عمران خان صاحب کو مزاحمت چاہیے، تو یہ کشمکش جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ پھر یہ کہ ایک محمود خان اچکزئی صاحب کے بننے سے حکومت کو بہت سے فائدے بھی ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک لیجٹمیسی مل جائے گی، جو بھی لیجسلیشن ہوگی اس میں محمود خان اچکزئی صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اس کے اندر موجود ہوں گے، اور جو پہلے ون سائیڈڈ پارلیمان کے اندر باتیں اور معاملات ہو رہے تھے، اب اس کو جو ہے وہ لیجٹمیسی ملے گی، اور ان کے آگے آنے والے فیصلوں کو بھی، جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی تعیناتی ہو یا دیگر ہو، کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اگر وہ باقاعدہ ان کو شامل کیا جاتا ہے فیصلوں کے اندر۔ تو ایک تو یہ برف پگھلے گی، دوسرا حکومت صرف اور صرف اچکزئی صاحب کے ساتھ انگیج رہے گی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست سے، بے شک اچکزئی صاحب کو کہیں کہ وہ ان کے نمائندہ ہیں، لیکن اچکزئی صاحب کی اپنی حیثیت اور اپنا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی انگیج ہوں گے، اور تحریک انصاف کی جو پارلیمانی سیاست ہے وہ ایک طرح سے مائنس ہوتی نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو ابھی سے لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ اچکزئی صاحب کو سے ناراضگی جو ہے وہ بڑھے گی، یا عمران خان صاحب ان سے توقعات واپس نہیں رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے خدشات ہیں۔ ہم اس کے اوپر بہت پہلے نہیں جانا چاہتے، مگر اطلاعات یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب بھی وہ کام نہیں عمران خان صاحب کی نگاہوں میں کر پا رہے جو کہ ان سے توقعات کے ساتھ جو ہے وہ رکھی گئی تھی، کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ جیسا بھی کرتے تھے چھوٹا موٹا، جس طرح کا بھی وہ ایک نظروں میں آتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے بیرسٹر سیف کے ذریعے سے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر سیف لاہور بھی گئے ہیں تو ان کا باقاعدہ وہاں پر استقبال کیا گیا ہے، اور استقبال ان کا جو ہے وہ خواجہ سلمان رفیق صاحب نے، اور ان کے جو رانا سکندر صاحب ہیں تعلیم کے وزیر، انہوں نے کیا ہے، تو ایک بہت جیسچر وہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر جو موجودہ سیاسی معاملات ہیں یا سیاسی جو پارلیمانی سیاست ہے، اس سے ایک طرف ہو گئی ہے، بالکل سائیڈ لائن کر دی گئی ہے، اور یا ہو چکی ہے۔ اس کا جو بھی نتیجہ نکلے، جس طرح سے بھی نکلے، وہ ایک آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، مگر اچکزئی صاحب کے آنے سے حکومت کے لیے کافی بہتری کی چیزیں ہوں گی، اور اپوزیشن کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اگر اچکزئی صاحب کے اوپر یقین رکھا جائے اور ان کو پورا مینڈیٹ جو ہے وہ دیا جائے۔ یہ اب مینڈیٹ ان کو کتنا ملے گا، کتنا نہیں، کس حد تک ملے گا، کہاں تک ملے گا، یہ اب دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ اب تک تو یہی ہے کہ کل جو ہے وہ باقاعدہ نیشنل اسمبلی کے اندر اپنا خطاب جو ہے وہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔